تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یہ دی ہے انسان کو کہ دیکھو یہ چہرہ ہے، اس میں اللہ نے آنکھیں دو دی ہیں، کان دو دیے ہیں، ناک کے راستے وہ دو رکھے ہیں، مگر منہ جس میں زبان ہے وہ ایک رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پورا چہرے پہ غور کر لیں، چہرے میں کتنے عضو رکھے ہیں جن سے انسان کو جو حواس خمسہ ہے، جن کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے کوئی چیز، یا دماغ کو میسج پہنچاتا ہے، یا جس کے ذریعے علم لیتا اور دیتا ہے اور آپریٹ کرتا ہے، فنکشن کرتا ہے۔ یا سنتا ہے تو کان ہے، دیکھتا ہے تو آنکھیں ہیں، سونگھتا ہے تو ناک ہے، اور ناک کے لیے دو نوسٹرلز ہیں، بولتا ہے تو زبان ہے، منہ ایک ہے، آنکھیں بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عدد میں ایک حکمت رکھی، ورنہ اگر وہ ذات دو آنکھیں رکھ سکتا ہے تو منہ بھی دو بنا دیتا۔ آپ کہیں گے جی وہ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہیں، دائیں بائیں، بھائی نہیں، وہ ماتھے میں درمیان میں ایک بڑی سی آنکھ بنا دیتا اللہ تعالیٰ، تو وہ ایک ہی آنکھ ہر طرف دیکھ لیتی، کان بھی سامنے لگا دیتا، ہر طرف سن لیا جاتا۔ یہ تو اس کے نظام تخلیق ہے۔ مگر رب کریم نے کان دو اس لیے دیے انسان کو، بتایا کہ دو گنا سنا کرو، آنکھیں دو دی کہ دو گنا دیکھا کرو۔ کس سے دو گنا؟ زبان سے، زبان اور منہ ایک دیا، یعنی بولو ایک گنا اور سنو اس سے دوہرا، اور دیکھو بھی اس سے دو گنا۔ سننے اور دیکھنے کو ڈبل کیا، اس لیے کہ جو فہم، جو بصیرت، جو حکمت اور دانائی آپ کو زیادہ سننے اور دیکھنے سے ملے گی، وہ بولنے سے نہیں ملتی۔ بولنے سے تو انسان کی قدر بھی گھٹتی ہے، انسان کی بصیرت بھی کم ہوتی ہے، عقل، دانش اور دانائی بھی کم ہوتی ہے، نصیحت بھی کم نصیب ہوتی ہے، اور انعام کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے ہمیں اس اعضاء کے عدد کے ذریعے، وہ یہ کہ زبان کے مقابلے میں آنکھوں اور کانوں کو دو گنا رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سماعت بولنے سے دو گنا ہونی چاہیے، اور آنکھیں چونکہ دو ہیں تو بصارت دیکھنا بھی دو گنا ہونا چاہیے۔ تو دو گنا دیکھنا ہوا، دو گنا سننا ہوا، زبان ایک رہی، اور وہ چار ہو گئے۔ سمع و بصر مل کے چار ہو گئے، دو کان اور دو آنکھیں، چار بنے، منہ ایک رہا۔ تو اب حساب یہ بنا کہ کلام سننے اور دیکھنے کے مقابلے میں ایک چوتھائی ہونا چاہیے۔ انسان ایک چوتھائی کلام کرے، چار گنا اس کے مقابلے میں سنے اور دیکھے، دو اس سے سننے کو دے، دو اس سے دیکھنے کو دے، چونکہ سمع و بصر سے اس کو فہم نصیب ہوگا۔ اب اس سے ایک نقطہ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا اور غور کریں۔ آنکھوں کے اوپر صرف بند کرنے کے لیے ایک پردہ ہے۔ آپ آنکھیں ساری بند کریں تو اوپر بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا، ایک دروازہ آنکھوں کے اوپر حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ کان کھلے رکھیں، اور زبان چونکہ کلام کرتی ہے تو کلام کو روکنے کے لیے بطور پہرے دار اس پر دو دروازے لگائے ہیں۔ پہلا دروازہ دانتوں کا ہے، اگر دانت بند کر دیں، آپ کریں، سارے دانت بند کر دیں، آپ کلام نہیں کر سکتے۔ تو دانت کلام پر پہرے دار کھڑے کیے ہیں، گارڈ کھڑے کیے ہیں تاکہ اس سے روک لیں۔ اور اس کے بعد دانتوں کے بعد پھر دو ہونٹ رکھے ہیں، اگر دانتوں کی بجائے آپ ہونٹ بند کر دیں تب بھی کلام بند ہو گیا۔ تو اللہ کی شان ہے، منہ ایک رکھا ہے، زبان ایک ہے، اور اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے پہرے دار دو کھڑے کیے ہیں، دانت بھی اور دو ہونٹ بھی۔ زبان ایک ہے، ہونٹ دو دیے ہیں، وہ بھی بند، ہونٹوں کے ذریعے بھی بند کیا جا سکے اس کا کلام، دانتوں کے ذریعے بھی اس کا بولنا بند کیا جا سکے۔ آپ اندازہ کریں کہ عدد کو جب دیکھا
تو زبان کے یا منہ کے مقابلے میں سمع و بصر کو دو دو گنا اللہ نے دیا ہے، تاکہ بندہ سنے بھی بولنے سے 2 گنا زیادہ اور دیکھے بھی بولنے سے 2 گنا زیادہ۔ اور جب بولنے پر کنٹرول کرنے کی بات کی تاکہ اس کو روکا جائے، اس زبان کو قابو میں لایا جائے، تو 2 تالے لگا دیے، ایک دانتوں کا اور ایک ہونٹوں کا۔ یہ ایک میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ زبان کو اتنا کم استعمال کیا جائے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کی نظام خلقت میں اس کی حیثیت بنائی ہے۔ اب آگے یہ تو درمیان میں کچھ بات آ گئی، اب حدیث پاک جو اگلی عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی امام بخاری نے اسے الادب المفرد میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، اور امام ابن ماجہ نے بھی سنن میں، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اس حدیث کو، اور امام ابن ابی الدنیا نے بھی اس کو روایت کیا۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بتائیے کہ جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے، کوئی ایسا عمل فرمائیے، ارشاد فرمائیے کہ جو بہت کثرت سے لوگوں کو جنت میں لے جائے وہ عمل۔ قال تقوی اللہ و حسن الخلق، آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 عمل ہیں جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایک اللہ کا تقوی، سبحان اللہ، اور دوسرا حسن خلق، حسن اخلاق۔ یہ جو 2 چیزیں بیان کی گئیں، یہی سیکھنے کے لیے آپ 10 روزہ اعتکاف میں خلوت گاہ اور تربیت گاہ میں آئے۔ دراصل بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 تعلق اور اس کی شخصیت کے تعلق کی 2 جہتیں سمجھائی ہیں کہ ان کے رخ متعین کر لو اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ تعلق تقوی پر قائم ہو جائے، یعنی ہر بات کہنے سے پہلے پرہیزگاری۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ خدا کا خوف کبھی بھی تمہارے ذہن سے نہ ہٹنے پائے کہ کہیں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ خیال دل و دماغ پر طاری رہے کہ کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور آخرت میں شرمساری ہو اور جو باعث جہنم بنے، مواخذہ ہو جائے، جس میں گرفت کر لی جائے۔ تو ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر کلام، ہر گفتگو، ہر حال، ہر معاملہ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے، یہ تقوی اللہ ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ تعلق حسن خلق، اخلاق۔ اب یہ جو تقوی اللہ اور حسن الخلق ہے، اس کو حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے تصوف کی تعریف کی ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے، یہی 2 باتیں سمجھائی ہیں، اور تصوف کی تعریف کی ہے کہ صوفی وہ شخص ہے۔ فرمایا کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ اے بندے، یہ ہے تقوی اللہ اور حسن الخلق۔ اور فرمایا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے، اللہ کا تقوی یہ معنی ہے کن مع اللہ بلا خلق، کہ اے بندے اللہ کے ساتھ ایسا ہو جا، اللہ کے ساتھ اپنا ایسا رشتہ استوار کر، اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کر، اللہ کے لیے کوئی بھی فعل اور عمل سر انجام دیتے ہوئے ایسا ہو جا
کن مع اللہ بلا خلقن، کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی مخلوق نہ رہے، مخلوق کا کوئی فرد تمہیں نظر نہ آئے، ریا ختم ہو جائے گی، دکھلاوا ختم ہو جائے گا، رد عمل ختم ہو جائے گا، کسی کے لیے کچھ کرنا ختم ہو جائے گا، کسی کے لیے نہ کرنا ختم ہو جائے گا۔